غم میں غمگین ہو جانا نیچرل ہے، بٹ کیپ ان مائنڈ، غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا آپ کا اپنے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے، اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ آنکھ میں آنسو ہے، سر سجدے میں رکھ دیں، نام محمد اہم ہے۔ دیکھیں یہ غم آپ کو کیسے سرفراز کرتا ہے۔ یہ موتی ہیں جو آپ کو اپنے مقام سے آشنا کریں گے۔ غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو لیڈ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا اور رخصت کیا، یعنی کہ جدائی کا غم برداشت کیا، تو جتنی پیاری بیٹی اتنا ہی بڑا غم دے کر جائے گی۔ جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا، اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کرنے والے کام ہیں، کر ڈالو۔ ہماری بھول یہ ہے کہ ہم آخری سانس کو موت سمجھتے ہیں۔ پہلے بچپن گیا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں اللہ کے پاس۔ تو خواہشیں ٹوٹنے کا اور اس غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ایسی خواہش ڈیولپ کر لی جائے جو باقی تمام خواہشات پہ بازی لے جائے، لیکن وہ خواہش ٹھہرنے کی نہ ہو بلکہ جانے کی ہو۔ تمہاری آخرت تمہیں دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دے گی۔ جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے وہ تب نہیں ڈرے گا جب دیکھے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم وہ وعدہ یاد رکھو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں بھی وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ اور پھر اگلی بات ہے یکسوئی۔ تو جب یکسوئی نصیب ہو جائے، محبت کیا ہے؟ محبت ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا ہے۔ تو جب آپ کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جائے، پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکال دے گا، اور یہ بات کہ اللہ سنبھال لے گا۔ اس لیے تم مشورہ کرو، لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ جب ہمیں یقین ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمام افیئرز کو ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، آپ یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، بجائے غم کو اپنے سر پہ بٹھانے کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیا کیوں ہے، یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ سجدے میں رو پڑے بندہ اللہ کے سامنے جا کر اور مانگے یہ کہ اللہ مجھے وہ سکت دے کہ میں اپنے غم سے یہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں۔ بندے پہ جب غم آئے تو کچھ دیر غمگین رہنا یہ فطری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی غم آتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ سب سے بڑا غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مسکرانے والا چہرہ، مہینوں مسکرایا نہیں، تو اٹس نیچرل۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کٹ آف ہو گئی، آئسولیشن میں چلے گئی۔ تو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا، یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے کہ آپ اس کی رضا میں راضی نہیں۔ لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے، غم میں اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ریالٹی کو فیس کرنے کا دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے کہ بس میں سویا رہوں۔ لیکن جو اس وقت سٹینڈ اپ ہو جاتا ہے تو اللہ کو میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں آپ کی رضا میں۔